بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو صرف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے اور موضوع ہمارا کیا ہے؟ کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ پہلے تو ہم یہ پڑھیں گے کہ کلمہ کہتے کس کو ہے، کلمہ کا معنی کیا ہے، کلمہ کی تعریف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کلمہ کسے کہتے ہیں تب تک ہم اپنے سبق کو اچھے سے نہیں سمجھ سکیں گے اور نہ ہی ہم اس کی آگے تقسیمات کو اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ کلمہ کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ہر بمعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب بامعنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی سمجھ میں آئے، جو بامعنی ہو، یعنی کہ بے معنی نہ ہو، با معنی ہو، جس کا معنی سمجھ میں آئے اس کو با معنی لفظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال کیسی ہے؟ عربی، چونکہ ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں تو اس کی میں عربی میں ہی آپ کو مثال دوں گی۔ جیسے راجلن کسے کہتے ہیں؟ مرد کو۔ یہ ایک بامعنی لفظ ہے، سمجھ آ رہی ہے بھئی، مرد کا نام لیا گیا، مرد کا لفظ ذکر کیا گیا ہے تو یہ ایک بامعنی لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال ایک اور دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ طفل، بچہ۔ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، طفل اب نظر آ رہا ہوگا، طفل بچہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس کی 2 مثالیں ہوگی۔ یہ بامعنی لفظ ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ کلمہ کی اقسام کتنی ہیں، یہیں پر ہم لکھ لیتے ہیں۔ کلمہ کی اقسام، کلمہ کی جو ہے وہ 3 اقسام ہیں۔ کلمہ کی اقسام 3 ہیں۔ کون کون سی؟ سا اقسام، ٹھیک، شش اقسام، اور ہفت اقسام۔ ٹھیک ہے، یہ 3 اقسام ہیں کلمہ کی۔ اب سا اقسام کسے کہتے ہیں؟ چلتے ہیں آگے۔ سا اقسام، سا کا مطلب ہے 3۔ اس کے نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سا اقسام سے مراد کیا ہے، کہ جس میں 3 کا ہم ذکر پائیں گے، یعنی کہ اس کی 3 اقسام ہیں۔ سا نے ہمیں بتا دیا 3۔ آئے اب دیکھتے ہیں اس 3 اقسام کے جو نام ہیں وہ کیا ہیں۔ اسم، فعل، حرف۔ ٹھیک، یہ سا اقسام کے نام ہیں۔ سا اقسام کے نام کون سے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ آگے چلتے ہیں شش اقسام۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جیسے کہ ہم سنتے ہیں ششم کلاس میں وہ پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے۔ تو اب شش لفظ نے، شش اقسام نے، جو شش لفظ ہے اس نے ہمیں بتا دیا
کہ جو ایک شش اقسام ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں 6 اقسام پائی جائیں گی. ٹھیک ہے، شش نے بتایا کہ اس میں کتنی اقسام پائی جائیں گی، 6 پائی جائیں گی. پہلے تو اس کی جو مین ہے وہ 3 ہے، ثلاثی، رباعی، خماسی. ٹھیک ہے، اب جو ثلاثی ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ 3 کو. رباعی 4 کو، اور خماسی 5 کو. اس کی مزید جب تفصیل ہم پڑھیں گے، یعنی کہ اسم کی وہ ڈیفینیشن جب پڑھیں گے، تعریف پڑھیں گے، فعل کی، حرف کی، مزید اس کی ڈیٹیل میں آپ کو تب بتاؤں گی. آج کا جو سبق ہے اس میں صرف ہم نام پڑھیں گے اور تھوڑی بہت ان کی پہچان پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ہفت اقسام. ہفتم سے ہفت نکلا ہے، اور ہفتم کسے کہتے ہیں؟ 7ویں کو. تو اس سے پتہ چل گیا کہ اس میں 7 اقسام پائی جا رہی ہیں. جب آپ کو پیپر میں آئے تو آپ لکھتے اس کی 7 اقسام ہیں. اب وہ 7 اقسام کون کون سی ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم شعر پڑھتے ہیں، شعر میں اس کی 7 اقسام کا ذکر کیا گیا ہے. وہ شعر کون سا ہے؟ فارسی کا شعر ہے. صحیح، صحیح است و مثال، صحیح است و مضاف، لفیف و ناقص، محموز و اجوف. ٹھیک ہے، اب دیکھیں صحیح. اب جو صحیح ہے یہ ایک قسم ہے اس کی، مثال ایک قسم ہے اس کی، اور صحیح است و مثال، صحیح است و مثال، صحیح است و مضاف. صحیح ہے، صحیح است و مثال، صحیح است و مضاف، لفیف و ناقص اور محموز و اجوف. اور لفیف و ناقص اور محموز و اجوف ہے. سوری، یہاں پر صحیح است و مثال، است و مضاف ہے، یہ صحیح کا لفظ یہاں پر نہیں ہے. معذرت، آتا تھا، پتہ نہیں کیسے بھول گیا. ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم، یہ دوسری، اور یہ تیسری. اور لفیف و ناقص چوتھی، اور ناقص 5ویں، محموز 6ٹھی، اور اجوف 7ویں. ٹھیک، یہ ہفت اقسام کی 7 اقسام ہیں. اب ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. یہ سبق نمبر 2 کا ہے، جز نمبر 1. ہم پھر بھی اپنا سبق دیکھیں. ہم نے پچھلے سبقوں میں کیا پڑھا؟ ہمارے 2 سبق پیچھے ایک ہی سبق گزرا، لیکن ان کے ہم نے 2 جز کر لیے. پہلے سبق میں ہم نے پڑھا علم صرف کا لغوی معنی ہم نے پڑھا اور اس کی تعریف پڑھی ہم نے. پھر ہم نے جز نمبر 2 میں اس کا موضوع پڑھا اور اس کی ہم نے غرض پڑھی. ٹھیک ہے، آج جو ہمارا ہے وہ سبق نمبر 2 ہے. اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ ہم نے سبق نمبر 2 میں پڑھا، آپ لوگوں کو نظر آ جائے پھر بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر ریوائز ہو جائے. کلمہ پڑھا، کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات ہمارا موضوع تھا. پھر ہم نے پڑھا کلمہ کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی. پھر ہم نے اس کو مثال سے وضاحت دے دی کہ کلمہ، جب تک ہم مثال نہیں دیں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آیا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ ہے یا یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی جو ڈیفینیشن ہے وہ بغیر مثال کی ایکسیپٹ نہیں ہوتی. آگے اور اس پر اعراب دینے ہوتے ہیں. اکثر دس انضامی کے بچے کہتے ہیں اعراب دینے ہیں. جی، اعراب دینے ہوتے ہیں. جو صرف ہے وہ اعراب پر ہی مشتمل ہے.
ٹھیک ہے، کلمہ کی 3 اقسام ہے، وہ ہم نے پڑھی، سا اقسام، شش اقسام اور ہفت اقسام۔ آگے ہے سا اقسام، اسم، فعل اور حرف کو کہتے ہیں۔ پھر آگے ہیں سا کو 3 کہتے ہیں اور شش اقسام، شش کو 6 کہتی ہیں، 6 اقسام والا۔ آگے ہے ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاثی 3 کو کہتے ہیں اور رباعی 4 کو اور خماسی 5 کو کہتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہوگے کہ جبکہ یہاں تو 6 بتایا اور یہاں پر 3 اقسام بتائی گئی، جی جب ہم شش اقسام پڑھیں گے میں تب آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کی 6 اقسام کیسے ہو گئی، اور یہ تھا، چلے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کیسے اس کی 6 اقسام ہو گئی۔ اب اس کی 2 اقسام مزید ہیں، اس کو کہتے ہیں مجرد اور مزید فی۔ ٹھیک ہے، مجرد اسے کہتے ہیں جس میں تمام حروف اصلی موجود ہو، کوئی زائد حرف نہ ہو، اور مزید فی اسے کہتے ہیں جس میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو۔ اب دیکھیں جو ثلاثی ہے وہ مجرد کے ساتھ جب ملا تو ثلاثی مجرد ہو گیا، جب یہی ثلاثی مزید فی کے ساتھ ملا تو ثلاثی مزید فی ہو گیا۔ اب یہی رباعی جب رباعی کے ساتھ ملا تو رباعی مجرد ہو گیا، جب یہی رباعی مزید فی کے ساتھ ملا تو رباعی مزید فی ہو گیا، جب یہ خماسی مجرد کے ساتھ ملا تو خماسی مجرد ہو گیا، جب یہ مزید فی کے ساتھ ملا تو خماسی مزید فی ہو گیا۔ اب اس 2 کو اس 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے تو کتنا ہو گیا، 2 3 6 ہو گیا، تو ٹوٹل یہ 6 اقسام بن گئی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ اب آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو سمجھ نہ آئی ہو یہ تمام حروف اصلی کیا ہوتے ہیں جس میں زائد حرف ہوں، یہ انشاءاللہ جب ہم حروف اصلی اور حروف زائدہ کا ٹاپک پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ صرف میرا مقصد آج آپ لوگوں کو اس کے نام یاد کروانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کلمہ اور اس کی تقسیمات، کلمہ کی جو تعریف ہے وہ اور اس کے جو ہے مثال وہ بھی اچھے سے یاد ہوگی۔ میرا خیال ہے میں آپ کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرتی ہوں، اگر کہیں سے آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں بتائیں گے، اگر آپ لوگ سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہم آپ کے لیے نئی ویڈیو کیسے بنا پائیں گے؟ پھر انسان جب سبسکرائب آپ لوگ کرتے ہو تو ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلی ویڈیو انسان مزید اچھی بنائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کو ڈھیروں کامیابیاں دے اور دین پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ لوگوں کو خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی عمل کروانے کی توفیق دے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو یہی نہیں رکھ دیں۔ اکثر لوگ اب صرف درس نظامی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، میری سب سے التجا ہے درس نظامی کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ دین کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ وہ بات نہ ہی کریں کہ آپ لوگوں کے پاس ڈگریاں ہوں اور علم نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ لوگ پڑھے لکھے جاہل، تو ایسا نہیں کرنا کہ جو آپ سے پوچھے، اور کہتے ہیں جس کو صرف نہیں آتی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اور جو صرف ہے وہ ماں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ صرف کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں، اور مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔